اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ میں ہم نے طلاق والا چیپٹر جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں سے یہ منسوب ہے۔ جس طرح طلاق کے ساتھ کھیلا گیا اور کھیلا جا رہا ہے، اور جس طرح کئی گھر جو ہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے گھر برباد کر دیے ان لوگوں نے، اور کتنے لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قرآن جو کچھ ہم نے مروجہ بنا رکھا ہے، جو کچھ ہم نے اپنے گھروں میں سن رکھا ہے، جو کچھ اس سوسائٹی نے ہمیں دیا ہے، قرآن اس سے بالکل علیحدہ پکچر پیش کرتا ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سختی کے ساتھ قرآن کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آئے ہیں، یہ فرقہ بندیوں میں الجھے ہوئے انہوں نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے اور قرآن کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے دن میں ہم ڈسکس کریں گے طلاق، 3 طلاقیں، خلا، ٹھیک ہے جی، اور کچھ جو ہیں وہ عدت کے مسائل جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو مدلل انداز میں دلیل کے ساتھ یہ بات ٹوٹل کی ٹوٹل بتاؤں گا کہ طلاق کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو انجام دینے کے لیے کیسے پروسیڈ کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان۔ اب یہیں رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب نے سن رکھا ہے کہ طلاقیں 3 ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان۔ طلاقیں 2 ہیں، اس کے بعد معروف طریقے سے روک لینا ہے یا احسن طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ اب یہاں رکیے، یہ کیا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ طلاقیں 3 ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے طلاقیں 2 ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح ایک سوشل ایگریمنٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے، جو کچھ شرائط، کچھ اصولوں کے مطابق 2 پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے گواہ بنائے جاتے ہیں باقاعدہ اس ایگریمنٹ کے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایگریمنٹ اس وقت تک ویلڈ نہیں ہوتا جب تک اس پہ وٹنس کریٹ نہیں ہوتے۔ اگر نکاح کے لیے 2 وٹنس ضروری ہیں تو آپ یقین رکھیں کہ طلاق کے لیے بھی 2 وٹنس ضروری ہیں۔ کوئی طلاق نہیں ہوتی گھر میں اکیلے بیٹھ کے جبکہ کوئی گواہ موجود نہ ہو، unless and until اس کو دوبارہ سے گواہوں کی موجودگی میں دیا جائے۔ اب یہ جو 3 طلاقیں ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے الطلاق مرتین، یہ جو انہوں نے کھیل بنایا ہوا ہے کہ غلطی سے بھی منہ سے نکل گیا طلاق 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 تو نکاح ختم، غصے میں نکل گیا طلاق 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 تو نکاح ختم، یہ جو ایک فضول بات بنائی ہوئی ہے کہ 3 دفعہ کہہ دیا تو سمجھو 3 طلاقیں ہو گئیں۔ سب سے پہلے طلاق اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگی جب تک اس کے 2 گواہ موجود نہیں ہوں گے۔ ویری سمپل۔ آگے چلیے، 2 یا 3 طلاقیں کیا ہیں؟ کوئی 3 طلاق ایک دم سے نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور قرآن کا الطلاق مرتان کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی طلاق شخص
3 دفعہ ایک دم سے کوئی طلاق وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ جو مرضی فتویٰ آئے، جو مرضی کر لو، یہ سب دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، پیسے بٹورنے کا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا، اور لوگوں کے خاندان اور بچیوں، بہنوں، بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ کبھی بھی 3 طلاق ایک وقت میں وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق کبھی بھی ایک دفعہ وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ سنن نسائی کتاب الطلاق میں 3430 نمبر حدیث ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا میری موجودگی میں بھی کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کھیلا جائے گا؟ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ سیدی رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ اب یہاں دیکھیے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر آپ مزاج سے آشنا ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کیا ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے، شدید غصے کے عالم میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری موجودگی میں بھی کتاب اللہ کو کھیل بنایا جائے گا۔ اور آج کل کا یہ جو مولوی 3 طلاقیں ایک ساتھ ہونے کے فتوے دیے پھرتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں کھڑا ہوگا قیامت والے دن، یہ اپنے رسول کو کیسے منہ دکھائے گا۔ دوستو، طلاق جو ہے مرتان کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ 2 آپ کے پاس 2 لائف لائنز ہیں۔ اصل طریقہ طلاق کا کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ طلاق حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے اس کو گڈی گڈے کا کھیل نہیں بنایا۔ اس کے ساتھ 2 زندگیاں ہی وابستہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ انسانیت کی نسل وابستہ ہوتی ہے۔ پوری کی پوری جنریشن اس ایک غلط فیصلے کا شکار ہو کے تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ تمہارے پاس 2 لائف لائنز ہیں، خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرو۔ کس طرح 2 لائف لائن ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں رنجش پیدا ہوئی، معاملہ نہیں سدھرا تو ایک طلاق دے دی جائے گی اور اس کے 2 گواہ بنا لیے جائیں گے۔ اس کے بعد 3 کرو جو ہے وہ مدت میں نے آپ کو پچھلی آیت میں بیان کر دی تھی۔ 3 کرو مدت ہے۔ اگر میسچوریشن پیریڈ نہیں آ رہے، سائیکل سٹاپ ہو چکا ہے کسی بھی وجہ سے، تو پھر 3 ماہ ہے۔ ان 3 کرو یا 3 ماہ کے درمیان میں اگر رجوع ہو جاتا ہے تو وہ کپل، وہ گھرانہ پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن کیپ ان مائنڈ، ایک لائف لائن لوز کر دے گا، ایک لائف لائن لوز کر دے گا۔ اور اگر 3 ماہ کے بعد یا 3 کرو کے بعد رجوع نہیں ہوتا تو طلاق فائنل حیثیت اختیار کر جائے گی۔ بس یہ طلاق ایک ہی ہے۔ اگر آپ نے 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لیا اور آپ نے آپس میں عہد و پیما کر لیے کہ آئندہ ہم اللہ کی حدود کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے، تو آپ دوبارہ بغیر نکاح کے، بغیر کسی حجت کے آپ آپس میں مل سکتے ہیں اور ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی ایک لائف لائن لوز کر دی۔ اس کے بعد پھر کبھی، چاہے مہینے بعد، چاہے 10 سال بعد، چاہے 20 سال بعد، میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے، نوبت پھر بڑھتی ہے اور
معاملات سدھارنے کی پوزیشن برقرار نہیں رہتی تو پھر طلاق دی جائے گی اور یہ دوسری طلاق ہوگی۔ یہاں پھر 3 قروء یا 3 ماہ جو بھی کیس ہوگا اس کے دوران اگر رجوع ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی ہنسی خوشی اپنی زندگی جاری رکھیں گے، لیکن اب آپ نے اپنی دونوں لائف لائن لوز کر دی۔ اب تیسری آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے۔ لیکن اگر رجوع نہیں ہوتا، 3 قروء یا 3 ماہ وچ ایور دا کیس گزر جاتے ہیں تو طلاق مؤثر اینڈ فائنل شیپ اختیار کر جائے گی۔ لیکن اگر رجوع ہو گیا تو آپ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ دھیان رہے کہ اب آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے۔ اب پھر کبھی جا کے آپ کے درمیان میں تنازع پیدا ہوا، آپ نے طلاق دے دی تو وہ طلاق اسی دن فائنلٹی اختیار کر گئی۔ یہ ہے تیسری طلاق۔ پہلی 2 طلاقیں ہیں، اس کے بعد ٹھیک ہے جی، یا روک لینا ہے 2 طلاقوں کے بعد، یعنی آپ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں اور تصریح بسان، لیکن اگر آپ کی طلاق ہو گئی، آپ کا رنجش پیدا ہو گئی تو پھر آپ کا سلسلہ فنش، آپ کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 لائف لائن اللہ نے دیں اس خوبصورت رشتے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو پورا طریقے سے بتا دیا کہ پہلی لائف لائن، پھر رجوع، پھر دوسری لائف لائن، پھر رجوع، اور پھر اس کے بعد کوئی لائف لائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا آپ رکے رہیں گے، یا اگر آپ نے اس دفعہ بھی ہینکی پینکی کی تو آپ کا رشتہ مکمل طور پر ختم، نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور ہر لائف لائن پہ جہاں کہیں آپ اویل کریں گے، آپ اس کے اوپر 2 گواہ جو ہیں وہ پیدا کریں گے، 2 گواہ اسٹیبلش کریں گے۔ کمروں کے اندھیروں میں بیٹھ کے ایگریمنٹ نہ ہوتے ہیں، نہ ٹوٹا کرتے ہیں۔ یہ ہے 3 طلاقیں، یہ قرآن وضاحت سے بیان کر رہا ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، آگے اللہ کہتا ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ اچھا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ آگے شروع ہوتا ہے جی، یہ تو ہو گیا کہ جب آپ نے طلاق دی، چاہے پہلی کے بعد مؤثر ہو گئی، چاہے دوسری کے بعد مؤثر ہو گئی، چاہے تیسری آپ دے بیٹھے، آپ پر یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ آپ اپنی بیوی کو دے چکے ہیں وہ آپ واپس لیں۔ آپ پر قطعی حرام ہے۔ ہاں، اپنی مرضی سے اگر وہ کچھ آپ کو دے دے اس میں سے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کا کوئی حق نہیں۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ جو حق مہر کا کانسیپٹ ہے یہ بھی بہت ہی غلط اور امیلگمیٹڈ ہو گیا ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں۔ حق مہر عورتوں کا حق ہے اور وہ جتنا چاہے طلب کریں، جتنا چاہے طلب کریں، اور اگر مرد کی حیثیت اس کے مطابق ہے تو مرد وہ دینے کا پابند ہے۔
اگر نہیں ہے تو عورت کو کم کرنا پڑے گا تب شادی ہوگی۔ یہ جو معجل اور غیر معجل اور شرعی حکم کی فضولیات اور بکواس یہ لوگ کرتے ہیں کہ زندگی میں کہیں شریعت ان کو نظر نہیں آتی، اپنے کسی عمل، کسی قول، کسی فعل، کسی رشتے میں ان کو شریعت نظر نہیں آتی، لیکن جب کسی کی بیٹی کو نکاح کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو شرعی حق مہر دیتے ہیں۔ شرعی حق مہر کوئی نہیں ہے۔ جناب عمر ابن الخطاب نے مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ میں حق مہر پر پابندی لگانی چاہیے اور اس کی میکسیمم لمٹ مقرر کرنا چاہیے۔ تو ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو کے کہا کہ عمر تم یہ نہیں کر سکتے، جب اللہ نے کہا ہے کہ وہ بہر کے مطابق بھی نکاح حق مہر مانگے تو تم دے سکتے ہو تو دو، تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کے اوپر حد قائم کرنے والے؟ تو جناب عمر نے کہا کہ بوڑھی اماں سمجھ گئی، عمر نہ سمجھ سکا، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ حق مہر وہی ہے جو آپ نے موقع پہ ادا کیا، اور وہ عورت کا ڈسکریشن ہے، وہ آپ سے 10 لاکھ مانگے، وہ آپ سے 2 کروڑ مانگے، وہ 1 کروڑ مانگے، اگر آپ دے سکتے ہیں تو آپ نے دے کے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ کوئی معجل، غیر معجل اور اس طرح کا کسی قسم کا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اگر نہیں بارے میں تو نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ عورت کی ڈسکریشن ہے، اور اگر مرد اپنی مرضی سے دے گا اور پھر جب اگر خدا نخواستہ اس میں ڈائیورس ہو جاتی ہے تو پھر مرد کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنے دیے ہوئوں میں سے کچھ لے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آگے آئیے۔ بس اگر دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ ہے خلا۔ یہ جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے نا جی کہ طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل ہے، اور عورت بیچاری کو کتنے سال، میں نے بڑے کیسز، میری چونکہ زندگی گزری ہے کچہری میں، میں نے بڑے غلیظ کیسز دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، کہ خلا کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے پھر بھی لٹکائی جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ عورت کے پاس اسلام میں بالکل صریحاً اختیار ہے کہ وہ کوئی معقول وجہ کی بنیاد کے اوپر اپنا خلا لے سکتی ہے۔ میں بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کے پاس کلہم اختیار ہے کہ وہ معقول وجہ کی بنیاد کے اوپر اپنا خلا لے سکتی ہے۔ بغیر کسی وجہ سے خلا لینے والی پر وعید ہے، لیکن کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنا گھر نہیں توڑتی، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ہے کیا؟ اس میں یہ ہے کہ جو اب اگر وہ خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو جو کچھ آپ نے اس کو دیا ہوا ہے آپ وہ سارے کا سارا واپس ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ نے دیا ہوا ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کا دیا ہوا سارا واپس کرے گی، اور واپس کر کے تو جناب والا وہ آزاد ہو جائے گی۔ اس کی ایک درخشندہ مثال جو ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ موطا امام مالک میں بھی ہے، کتاب الطلاق 31 نمبر روایت ہے۔ ابو داؤد بھی اس کو لے کے آئے ہیں 2227 نمبر پر، اور امام نسائی نے بھی رپورٹ کیا ہے 3496 نمبر کے اوپر۔ جناب والا یہ روایت ہے کہ حبیبہ بنت سہل انصاریہ
حضرت ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں گھر سے نکلے تو دروازے پر جناب حبیبہ رضی اللہ عنہا کھڑی تھیں۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس، یہ ثابت بن قیس بھی بہت بڑے صحابی ہیں، حبیبہ بنت سہل، سہل بن حنیف یا سہل بن حنیف بہت بڑے صحابی ہیں، ان کی بیٹی ہیں، صحابیہ ہیں، تو ثابت بن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی آج، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ جب ثابت بن قیس مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ اچھا جی، یہاں یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس میں اسی روایت کو نقل کی ہے کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ثابت بن قیس نے جناب حبیبہ بنت سہل کو مارا تھا، فزیکلی مارا تھا، جس کی بنیاد پر وہ انہوں نے کہا کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وجہ کریٹ ہو گئی۔ ثابت بن قیس جب آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی، اس پر جناب حبیبہ پھر بولی کہ یا رسول اللہ ثابت نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ سب میرے پاس موجود ہے، میں اسے واپس کرنے پر آمادہ ہوں، یعنی میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا سب لے لو۔ چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا آزاد ہو گئیں۔ دو باغ جو تھے وہ حق مہر میں دیے جا چکے تھے۔ جناب حبیبہ بنت سہل نے وہ دونوں باغ واپس کر دیے اور یوں یہ خلا اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہے کہ عورت جب بھی کوئی معقول وجہ پائے، اس پر ڈومیسٹک تشدد ہو، گھریلو تشدد ہو، اس کے حقوق پورے نہ کیے جا رہے ہوں، جو کوئی بھی وجہ دیکھے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ علیحدگی لے سکتی ہے۔ ہاں، جو کچھ وہ حق مہر میں وصول کر چکی ہے وہ اسے اپنے میاں کی ڈیمانڈ پر واپس کرنا پڑے گا، اور اگر میاں اس میں سے چھوڑ دے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن جو کچھ وہ دے چکا ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا، اور عورت جو ہوگی وہ اس نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ اب جہاں طلاق ہوگی وہاں پر عدت کی جو مدت ہے وہ 3 قروء یا 3 مہینے ہے، اور اس کے دوران میں 2 طلاقوں تک رجوع ہے۔ خلا میں کوئی رجوع نہیں، کیپ ان مائنڈ، خلا میں کوئی رجوع نہیں، اور اس کی عدت بھی جو ہے وہ 1 قروء یا 1 ماہ ہے۔ یعنی اگر مینسٹروریشن سائیکل چل رہا ہے تو 1 قروء، اور اگر مینسٹروریشن سائیکل کسی وجہ سے سٹاپ ہے تو 1 مہینہ۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں بھی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ آتا ہے جی ابو داؤد کتاب الطلاق باب فی الخلا 2229، اور ترمذی میں ہے 1185۔ ثابت بن قیس کی بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت میں 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔ ترمذی میں ہے کہ ربی بنت معوذ کو بھی خلا کے بعد 1 ہی حیض گزارنے کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جاری ہوا۔ سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں خلا کے جتنے فیصلے کیے، تمام جگہ پر مدت جو ہے وہ انہوں نے 1 ماہ یا 1 قروء ہی رکھی۔ لہذا یہ بات بالکل ثابت ہے کہ خلا کے بعد جو عدت کی مقدار ہے
وہ ایک کرو ہے یا ایک مہینہ ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو بات قرآن کا موقف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے ساتھ سمجھ لگ گیا ہوگا کہ طلاق کیا ہے، 3 طلاقیں کیا ہیں، کھلا کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی میں ہم بات کریں گے کہ ایک اور بڑی لعنت جس کو حلالہ کہتے ہیں، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔